دی عدالت ہے کہ آپ گشت کرنے پن ایک بی بی ایک بزرگ بیٹھے تے آدھے ساڑے کوئی مددگار ہو گیا ہوں گال گھر ایک بچہ جمن والا ہے دہی بھی نہیں ملتی گال ہے کہ سویلے دا آٹا بھی گئے نہیں میں ادھیے عمر سے کو جی میں بیبیاں آلے ہیں ہوں آپ سمجھ آ گئی جہے ویلے بی بی کو بخ ہوے تے دکھ ہوے ول میرے عزیز دوستو این نساء دی قوم ای کو نساء عورت کو نساء دن نساء دی قوم کو اللہ ہدایت دے جہے ویلے اے چل پوے تے ول ہدایت ہی کو دے اللہ اے ول پیو ماں کو دیکھ دی خاندان کو دیکھ دی اولاد کو دیکھ دی ہدایت لینا اللہ ہے کوئی جملے ای ہو جائیں الائنس عمر سی رک سارے جملے کھڑے سن گئے اون دے بعد عمر سی آکھے اون بزرگ کو بابا کیا ہے اکھے یار بادشاہ ہی ہو سما ہے جو عوام دی خبر ہی نہیں گھندا بچہ تھیوان والا ہے میرے کنے کوئی بندہ کہیں نہیں جو دائی کو گھنا ہوئے تے ول دائی آوے تا اون دے پیسے کہیں نہیں صبح تو اناج کہیں نہیں کل دے بکھے سے آپ نے فرمایا بابا پریشان نہ تھی تے کو اناج ہی اللہ دے سی ہون تے دائی تیری دا انتظام بھی میرا رب کروے سی سبحان میں کو اللہ جو اللہ بھیج دیتے میں بندہ ہاں ادنا جیاں بندہ ہاں میں ادنا جیاں غلام ہاں حضور دا نوکر ہاں میں حضور دا نوکر ہاں میں خدمت کرے سی عمر سی کے مال غنیمت جو ایک بوری چاہتی ہے دالوں چاہتے ہیں گھیو چاہتے ہیں نوکر مال غنیمت دے کنجی بردار انہاں آکھے سہیں حضور رات دا ویلا ہے غلام کو اٹھاؤ چاہ تے خود پچاویں نہ تا مہربانی کرو تساں ایتھائیں مال غنیمت دے سامنے صبر کرو میں پچانا انہاں آکھے نہیں اج حضور دی امت دا او افراد پریشان ہیں او بی بی پریشان ہیں عمر کیا جواب دے سی اللہ اکبر میری سلطنت تے کوئی بندہ بھکھا رہے ونجے میں تا اے سمجھدا کوئی کتا بھکھا رہے ونجے تو میں کیا جواب دے ساں تے میری سلطنت تے او گھرانہ بھکھا بیٹھے تے فریاد بیٹھا کریں دے او جیری فریاد انہاں کیتی ہے میرے کو بڑی پسند ہے سبحان اللہ اچھا جے فریاد بادشاہ دے خلاف ہوندے بادشاہ دے خلاف گل کیوں بادشاہ پسند کرے سی بادشاہ کو مندے کڈو کوئی پسند کرے سی عمر دا اے مقام ہے گالیں تے گلوج بادشاہ دا گلا تھی نہ بے بوری بھی چاہتی نے دالیں بھی چاہتے نے تے گھر والی کو نال لینے اللہ اکبر تائیں این گھر دے وچ بچہ جم سی دائیں دا کم تائیں کرنے راشن پانی مائیں نہ پوچھا سبحان اللہ جڑے ویلے راشن پہنچ گئے اے ہے بادشاہ اے ہے عدل دوجا یا رسول دا حضرت عمر خطاب درجہ دیتا عدل دا جس نو پاک بچے کو غلطی تھی گئی ہے تاں آپ پوچھے نے ہوں تسلیم کیتے ہوں آکے ہون تیرا ایک گراں اندر نہ ویسی نبی دی شریعت تیرے تے لاگو تھی سی بچ گیوں تاں ٹھیک نہ تاں والی تیرا رب کوے گی ہے تے کو پلوے سی سے تو میرا بچہ ہے این ہے جو ہون تو میرے حکم تے وانچے عدالت ہے
این واسطے آخر عادل بادشاہ ہے دوجا یا رسول اللہ حضرت عمر خطاب درجہ دی تعدل دا جس میں پاک جڑے لواری آئیے پوتر کو عدل دے 100 کوڑے لوا چھوڑے 80 کوڑے نال فوت تھی کہ مختصر کرنا بیٹا ول موئے کو 100 کوڑے لوا چھوڑے حضرت عبداللہ بن عباس دے خواب جائے جڑے ویلے میں 80 کوڑے لگے ہوں ویلے جنت دے باہر ہوں جڑے 100 کوڑا میں کو لگ گئے میں بلا حساب جنت وچ پہنچ گیا سبحان اللہ ایک اتھ معلوم نہیں کہ حضور دے دور دے وچ ایک صحابی کو سنسار کرنے بیٹھے ٹنکرا پھرنے بندے خون دے فارے ہوتے صحابہ کپڑے چنن لگ گئے آپ نے فرمایا جن جنتی کو دیکھنا تو ہی کو دیکھ صحابہ نے آخیا اے زانی ہے ایندا خون تھا کو لگ ونے آپ نے فرمایا جنتی جوان کو دیکھنا ہو تو ہی کو دیکھ میرے عزیز دوستو جرا ہی دنیا تے اتھ معلوم تھیندے سزا بھگتا ویسی ابو جنت وچ وہ بادشاہ کتنی ڈرتے رہ گئے آپ نے بچہ جم گیا دائی مائی آ گئی ول انہاں شکر ادا کیتا تو اپنا نام دا دس آپ نے فرمایا نہ میں پہلے این وقت دسے سا میرے کو معاف کر دو تو ول میں نہ دسے سا سبحان اللہ تساں عمر سہیں کو گال ہی کڈن تے جہاں کچھ آکھے وے ہن او بادشاہ ہے اپنا بولے نا او بادشاہ ہے تے ہن لہذا او کو معاف کر دو اے اناج ہی پہنچ گئے اے گھیو ہی پہنچ گئے دال ہی پہنچ گئے تارا بچہ جم گئے او کو معاف کر دو تو ول گال بنسی ول میں جو ہے نا پیسے گھنساں مزدوری گھنساں وہ بھی جہرا کچھ تساں دے دیتی دئی کو مزدوری دے سو جہرا کچھ تساں دے دیتی نہ دے سو تو میں راضی تھی ویساں تساں عمر سہیں دے راضی تھی وجو سبحان اللہ میرے عزیز دوستو اساں دیکھو گھر وچ کیا سارا انصاف ہے پتراں نال سارا انصاف دھیاں نال سارا انصاف ہمسائے نال سارا انصاف اللہ دا دین انصاف منگدے اللہ دا دین سچ منگدے سبحان اللہ میرے عزیز دوستو انہاں آکھیا گال ہے کہ اساں کو معاف کر دے سوں تیرا احسان ہے مگر گال ہے کہ انہاں چنگی نہیں کیتی اساں کئی دن تو بکھے ہے سے آپ نے فرمایا چنگی نہیں سی کیتی تو ول ہن تو بھلا تھی گئے عمر دے طرفوں حکومت جو ہوندی آئی اندے نوکر تا کھڑے تاری غلامی تا نوکراں کیتی ہے انہاں کہ اے تا گال واقعی دکھے ویلے تو پکری دکھے ویلے تو پکری انہاں کہ ول یہ گال بنے دے وے تو معاف کر دوں اگر سا معاف کر دیتا پر گال ہے کہ تو پوچھی انہاں کو جو میں انہاں دی غلامی کر رہا تو پوچھی اسا تیرے آکھے معاف کر دیتے انہاں کہ ول وہ نوکر حضرت عمر ہے سبحان اللہ اللہ اکبر عمر دا نا عمر کو بندے دیکھتے کب کبھی تاری تھی وجہ وہ بڑھڑی جرا کچھ گالیں کی تھی بیٹھے خاموش تھی وہ بزرگ خاموش تھی وہاں کہ اساں عمر سے دے خلاف گالیں کی تھے عمر سے سن گی دی ساری مدد ہی کی تھی اے ہے بادشاہی سبحان اے ہے اللہ سلطنت میرے عزیز دوستو بیا موقع حضرت عمر سہیں دا اللہ اکبر اللہ اکبر گھر کھیر تھوڑا ہے تے کھیر اللہ او بی بی آدھی ہے اندے وچ پانی چل لوں دھی آدھی ہے عمر سے دی حکومت ہے پتہ لگ گیا تو وال خیر کہنی او بی بی آدھی ہے ہن کون دیکھ رہا کھڑے میرے عزیز دوستو میرے بھی مہربان بھراؤ یہ سبق ہاتھ سارے تھوڑے واسطے
ہوں کون دیکھتا کھڑے اور دھی آدھی ہے عمر تو نہیں دیکھتا کھڑا میرا رب تو دیکھتا کھڑا سبحان اللہ میرا رب تو دیکھتا کھڑے جو آپ پانی جو ملا ہوں اللہ تو دیکھتا کھڑے میرے عزیز دوستو میرے مہربان براو جیرے ویلے ایہو جہاں بیویاں تے دھیاں ہوئن ماں کو آخر کھیر پانی نہ ملا تو ول اللہ پاک کریم رب ہوں بی بی دے طرف ہوں ان دی شادی تھی کہ ہوں بیٹی دی تے اون بیٹی دے وچوں عمر بن عبدالعزیز پیدا تھیا عمر بن عبدالعزیز ہوں بیٹی دا جائیں آکھا کھیر وچ پانی لے تا خدا تا دیکھدا کھڑے عمر سی نہیں دیکھ دے خدا تا دیکھدا کھڑے ہوں دی جر ویلے شادی تھی والبال میرے عزیز دوستو عمر بن عبدالعزیز بادشاہ جڑا پوری دنیا دے بادشاہی کی اے ہے نبی دی شریعت اے ہے حق دا دامن اے سچائی دا سفر میرے عزیز دوستو اللہ وڈا کریم اللہ ستارے پردے نہیں دکھڑے گناہ کریں دی جاتے غر کرے کر سکتے اپنا ایمان ہے نا تے جڑے رب کو بندہ ڈر ونے تو ول تر ونے میرے عزیز دوستو ایک بندہ شراب دی بوتل ہے تے عمر سے کو ڈٹھے آندے پن شراب دی بوتل ڈھے پئی جلتی ہاتھ تھڑکے چاہ تے لکائیس تے آکھس مالک مالکا میرا کریم ربا میں سچی توبہ کرے نا اج کو لا تے شراب کہنا پیسا میں کو بچا جا میں کو بچا جا کریم ربا اے عمر دی عدالت ہے اے کہنا چھوڑے سی میں مر ویسا میرے عزیز دوستو رب ہے رب مہربان ہے ان دی توبہ کرنا ہاں تے خدا کو بچاؤنا ہاں عمر سی جب قریب ہیں منظر تو دیکھ گدان ہے تے ان دی کپ کپی دیکھ گدان ہے ان کو پوچھنے کیا ہے کہ کھیر ہے اللہ اکبر کھیر ہے ہائی تے شراب تے رب دا ڈاڈا نہیں رب ڈاڈا نہیں کھیر کون بنے دے لبنن خالصن سائے غل الشاربی اللہ چار نہری پیدا کیتے ہیں ایک گوبر دی قرآن ایک پانی پیشاب دی یہ نہر ہے نا ایک کھیر جتھوں آندے ایک کھیر دی تے ایک خون دی یہ چار نہری کہیں پیدا کیتے ہیں یہ جس میں جہن نا تو سارے الگ الگ ہیں پانی الگ خون الگ پھوسی الگ تے کھیر الگ اللہ نہیں دینا تے جرے ویلے اللہ اس کھیر دے دیں دے تے وال ہوں بوتل کو کھیر بناؤ والا اللہ نہیں اللہ کریم نے حکم دیتے اے عمر ہے تو وال اے میرا سچی توبہ کی تے میرا بندہ ہے جے ڈائی گندہ ہے میرا بندہ ہے منگے میں کروں کھیرا تو شراب ہے تو کھیر بنوا عمر سے بوتل ڈٹھی ہے تو کھیر ہے میرے عزیز دوستو اللہ سچی توبہ کرے اللہ دی بارگاہ ہے پکی توبہ کرے توبہ کرنا تیرا میرا کام ہے کرم کرنا میرے رب رحمان دا کام ہے ہی واسطے پڑھا قرآن اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات جرے ویلے بندہ سچی توبہ کر ہندے سیئات حسنات اندے گناہ کو اللہ نے کیا بڑھا دے میرا رب ہی
گناہ کو نیکیاں بڑھا لے ہی واسطے اون دی بارگاہ ہر وقت بندہ ڈر رہے لا امید نہ تھی وے وہ اعلان کیتے قل یا عبادی اے محبوب فرما دے میرے بندے جلدی انشاءاللہ یہ میلاد دا صدقہ کریم رب مہربان رب سونا رب مالک رب سونے نبی دا رب ایڈا کریم ہے وہ اعلان کیتے کل یا عبادی اے محبوب فرما دے میرے بندے کو یا عبادی اسرفوا علی انفسہم اپنی جان تے ظلم کر کرے گناہ نہ لت پت تھی گئے علی انفسہم گناہ نہ لت پت تھی گئے قرآن لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت اللہ امید نہ تھی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا سارے کو بخشن والا کون ہے اللہ ہے ایماندار دی گل ہے بنی اسرائیل دی قوم دا ایک بندہ 92 قتل کیتے حدیث رسول اللہ ہے سونے نبی دا فرمان ہے تے ڈر گئے تے تر گئے لے جے ہن 92 قتل کیتے میں کو میری بخشش ہے اگو ایک بندے کنے پہنچے وہ آخر یار میں 92 قتل کیتے انسان دی جان آخر کتنی گناہ ہے ایک قتل 2 قتل اے نبی دا فرمان ہے وہ کو جو کاوڑ آئیے دماغ تا پہلے انہا فریحہ 2 قتل کرے 3 قتل وہ قتل کرے انہا دماغ خراب دے گا تے جرا 2 کرے 4 کرے تے 92 کیتے نے انہا دماغ دا شاڑا تے اگو گیا معافی منگن اون بندے آکھے کون تے کو معاف کرے ظالمہ 92 قتل کیتے تے ظلم کرتے ول میرے کنے متا عذاب آوے تے گجے ونے میں گتے ونے چل نکل اللہ دا کریم ہے اللہ دا رحیم ہے ہوں تو اپنے در تو کہیں پہ نہیں ٹکرایا وہ کو نسی بنیا وہ روزی دا بند کرنے ابو جہل دا ٹکر بند کرنے سے کیتا ابو لہب دا ٹکر دا بند کرنے سے کیتا فرعون وہ کو بند کرنے دا شداد نمرود انہیں نبیوں نال جنگ کیتے نے اللہ کریم ہے ایمانداری دی گل ہی واسطے اللہ کریم نے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مومنو میرا تواڈے تے احسان ہے اذ بعث فیہم رسولا میرا احسان ہے میں زبان دیتی میں احسان نہیں جڑیندا آنکھ دیتی میں احسان نہیں جڑیندا پانی دیتے احسان نہیں جڑیندا فبأي آلاء ربکما تکذبان نعمتاں دیتے احسان نہیں جڑیندا تساں میرے نعمتاں دا شکر ادا نہیں کر سکتے اپاں کر ہی نہیں سکتے میں احسان نہیں جڑیندا اپنا محبوب بھیجے میرا احسان ہے کیوں احسان ہے میرا این احسان ہے میں اکھ کافر کو دیتی ہے زبان ظالم کو دیتی ہے نعمتہ ہنا کو دیتی ہے اور انہاں میرے محبوب کو نہیں منیا وہ جہنم میں دے تو سا میرے سونے نبی کو مننے جا میرے نبی دی اطاعت کی دی جا میرے نبی دی فرما برداری کی دی ہوئے اور میرے نبی دی ثنا کی دی ہوئے جا وال اتھا ہی آباد ہے قبر ہے آباد ہے قیامت ہونے یہ واسطے سادی علیہ رحمت اللہ نے زبان تاں بود دردہاں جائے گی مولا کریم ربا زبان تاں بود دردہاں جائے گی جے تک میرے منہ جھی زبان کم کرنے والی ہلن کرنے والی میری ایک تمنا ہے میری ایک خواہش ہے سادی تیری کیا خواہش ہے تیری کیا سوچ ہے مولا میری ہکا سوچ ہے زبان تاں بود دردہاں جائے گی جے تو نہیں زبان منہ اج کم کرنے والی ہے ہلن چنن والی ہے علاون والی ہے میری تمنا ہے میرا بندہ کیا تیری تمنا ہے ثناء محمد سبحان اللہ ثناء محمد ثناء محمد سبحان اللہ ثناء محمد بود دل بزی میرے دل کو یہ پسند ہے تیرے نبی دا نام لیتا سبحان اللہ نہیں واسطے بزرگ آتے ہیں محمد محمد کریں دے رہا محمد محمد کریں دے رہا
احد نال احمد ملے دے رہا اور جیندے پلے لمحہ دے نبی دا نام وہ اتھاں ہی آباد ہے، قیامت والنی آباد ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آخری وقت کلمہ دی دولت نصیب دی، ای نہ دکھائے چور ہاں، ای نہ دکھائے اے فلاں ہاں، ای دکھائے حضور دا کلمہ نصیب دی، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب تھی گئے۔ لا الہ الا اللہ دے 12 حرف، محمد رسول اللہ دے 12 حرف، لا الہ الا اللہ سے نکتہ کہنی، محمد رسول اللہ سے نکتہ کہنی، اللہ دی ذات ہر عیب گن پاک ہے، وہ اپنے محبوب کو ہر عیب گن پاک ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے کریم محبوب دا احسان ہے جو ودھانوے قتل والا ہے تو نبی دا صدقہ ول طور پہ میں کیا کہتا ہوں ودھانوے بشکائے کہ نہیں 100 تھی کہ نہیں وہاں سر تے جو رکھیے اللہ جنوں کو خوف دے دے ڈر دے دے ہدایت دے دے میرے رب دے کام میں، کیونکہ قرآن ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ہر چنگا کم اللہ دے طرف ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، برا کم الٹا کم شیطان دے طرف ہے۔ اللہ دی تو روک ہے زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں مرنا، بلکہ ان دی سزا اللہ نے اللہ دے محبوب دے دی، چور دے ہاتھ کٹو، ڈکیٹ دے ہاتھ کٹو۔ میرے عزیز دوستو، میرے کریم رب دا احسان ہے، میرے مولا دا احسان ہے۔ او بندہ سفر کرے نہ ویندے مولا میری بخشش ہے، اگو ایک بندہ سواری دے ویندہ پہ اگے سواری آنی جان کھودی گھوڑی اٹھ گال ابھی ویندے ضرورت بنی اسرائیل دی قوم دا بندہ وہ کہ یار یہ رہی اللہ والے دی وستی ہے، یہ نہیں ون پیا اے بندے ہن پہ چنگے جن دے حق کے دعا منگدے اللہ قبول کریں، جن دے حق کے آکھن علامن جا اللہ قبول کریں، جی کو ہاتھ اٹھاویں جا اللہ قبول کریں، تو ون تے صحیح ان دا دل کو کوئی سکون تھی گیا، ادن اللہ تقنطو من رحمت اللہ، ان دی رحمت اللہ امید ہو، بلکہ ان دی رحمت دی امید رکھتے ہیں، والکریم رب دا اعلان ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ بخشے دی ٹکا نہیں دیتی، سارے کو بخشنے والا کون ہے؟ میرا رب ہے، سارے دا کریم کون ہے؟ میرا رب ہے، ستار کون ہے؟ وہ مالک ہے، گناہ کرے نہیں جاتے غر کرے کر سکتے، وہ کریم رب ہے، مہربان رب ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے مہربان بھیراو، یہ درس قرآن ہے، وہ بندہ 100 قتل کرنے والا روندا میں دے وسطی دی طرف ایویں مجھے آخر اٹل فیصلہ ہے زندگی دا ڈٹھے دے روح برواتے سبحان اللہ روح برواتے۔ اچھا ڈٹھے دے ایویں 4 انگل محدثین نے لکھے 4 انگل ہوں حالت ہے موت دی حالت ہے جو وسطی طرف دوڑے ایویں اوہ 4 انگل اللہ کو پسند آ گئے، اللہ اکبر، میرے کریم رب کو پسند آ گئے، ویندا تھا میرے در پہ آنا پیا، پوچھتا تھا میرے راہ دا پوچھتا، او میرے در تو روک دیتے، او صدا چاہ گئے، اے میرے در پہ آنا پیا، اے ہن موت دی حالت ہے جی بھی میری ان نیکاں دی وسطی طرف دوڑدا پہ، مولا کریم کیرا مہربان اللہ کی میں کو بلا حساب ایندا حساب ہی کہ سونے نبی فرمایا، میٹھے مدنی فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، فرشتے آ گئے 100 قتل کرنے والے نامہ اعمال، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہر بندہ کتاب چاہتے آسی کہ اللہ حکم رسی اقرا کتابہ، پڑھا بھی کتاب دیا، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج حساب دا دین، ایناکم انما یوفى الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ سا کو بغیر حساب دے، میلاد دا صدقہ ساری جماعت کو بغیر حساب دے، سارے پیوہ کو بلا حساب بخش دے، ساری اولاد کو بلا حساب بخش دے، بلا حساب بخشنے والا کون ہے؟ او مالک، او کریم رب ہے، درست کریم رب بلا حساب بخشنے والا ہے۔ اللہ نے فرشتے بھیج لیتے درس قرآن
فرشتے بھیج دیتے جنت والے ونجو اے بندہ جنتی اندے روح کو مقام علیین میں سٹنے اپنے روح جرے موم نہ دے وہ مقام علیین کافر دے روح مقام سجین قرآن دا فیصلہ اندے روح کو مقام علیین میں او فرشتے آگئے جہنم والے یہ 100 قتل والے او بھی حق دے ہاں 100 قتل نے نام اعمال جان اتھاں کچھ نہیں اللہ کریم نے بھیج دیتے بنے جنتی کو جنت دی او فرشتے آگئے نے جہنمی کریم رب مہربان رب او سچے دہان اللہ کریم نے آکے ون جبرائیل امین جلتی ون انہاں دا فیصلہ تو کر مولا میں کی میں کراں دیکھ جدو جنت قریب ہوئے جنت قریب ہوئے ایکو جنت بھیجو جہنم قریب ہوئے جہنم جنت دا مالک کون ہے تے جہنم دا مالک کون ہے جی کو جنت بھیجنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا تے جی کو سٹنا چاہے ول دیر کہنے میرے عزیز دوستو کریم رب نے کو جنت دی ٹکٹ دے مولا اے ودھانوے قتل ہیں او مالک کہ میں معاف کر دیتے میرے عزیز دوستو ایمانداری دی گال ہے اللہ کریم نے جبرائیل امین کو آکھے اے زمین کچھو چا سبحان اللہ جنت قریب ہوئے تو ایک جنت بھیج دو جہنم قریب ہوئے تو جہنم بھیج دو امید رکھ دیں اللہ سب جنت داخلہ دا آمین سونے نبی دا فرمان ہے جہنم کو پناہ منگو جنت داخلہ منگو آمین میرے عزیز دوستو جن ویلے فرشتے آگے جہنم دے مالک وہ چاون آگے جنت دے مالک چاون آگے کریم رب آکے زمین کچھو جا تے رب نے حکم دیتے جنت تو قریب تھی این آکھو جا میری رحمت تو قریب تھی سبحان اللہ میری رحمت تو قریب تھی ون جیرے ویلے رحمت قریب تھی ونجے پر جہنم تو دور ہے نا تے جہنم تو دور تھی ون تے کو میں بنائے تیرے واسطے بے ڈھیر ہے پر اے میرا محبوب ہے میرے درد ہے خالی نہ ون منگتا تھا میں کروں گا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا سچی توبہ کرنا تیرا میرا کم ہے کرم کرنا میرے رب رحمان دا کم ہے ہی واسطے آدم اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات اللہ تبدیل کرنے دے گناہ کو معافی بنا معافی کرنے دے تا میرے دوستو ہر وقت بندہ نبی دا وسیلہ کعبے دا وسیلہ حج دا وسیلہ طواف دا وسیلہ زکات خیرات دا وسیلہ نماز وسیلہ ہے بخشن والا او کریم رب او نبی دا صدقہ بخش دے کعبے دا صدقہ بخش دے میرے عزیز دوستو قرآن دی تلاوت دا صدقہ معاف کر دے اور ہر وقت او دی بارگاہ توبہ کر دیجئے اور ودے بھولے ایسے اساں مسلمان دا پہلی گال اتفاق کہیں اخلاق کہیں یہود و نصارہ سارے ہوتے سر تے کھڑے ساری سوچ کہیں نبی سونے دے دورے حکم ہے ایک بندہ جیدے گھر نہ ملے ہاں کوئی شاید تو سارے کو تکلیف ملے اور ایک کھجور سارے صحابہ کو دینا اور ایک کھجور صحابی کو نہیں ملی بے بھی وہ اٹھ ہی نہ سکتا حضور کو واسطے میں حضور وہ میری کھجور میں کوئی حصہ نہیں ملی کتنی صبر رہا ہن کتنی سا کو اللہ مالدار بنا دیتے دولت مند بنا دیتے اساں سوچیں دے کہ ہی واسطے آدم ڈر ہر ویلے ذات کنوں مت مارے ونے کہیں بات کنوں میرے عزیز دوستو اللہ کریم ای ویڑے کو آباد رکھے ای خاندان کو آباد رکھے ان حاجہ کو آباد رکھے انہاں دی اولاد کو آباد رکھے میرے عزیز دوستو اللہ کریم نے ایہو اعلان کی دے کل ان کنتم تحبون اللہ اے محبوب فرما دے تحبون اللہ رب نال محبت دا رشتہ جڑے نہیں تفتبعونی نبی سونے دی تابعداری نبی سن دی اطاعت کر نبی سن دے حکم دے دل و دماغ جھکا دے نبی سن دا حکم ہے اذان دے نبی دا حکم ہے قرآن ہے فساؤ دوڑاؤ الی ذکر اللہ اللہ دے ذکر دا وادر البائع کاروبار چھوڑ اللہ کریم تاری میری حاضری قبول فرماوے رب نال محبت دا رشتہ جڑے نہیں
فتبعونی نبی دی تابعداری جس ویلے نبی دی تابعداری نبی دے حکم دے مطابق جویں نبی سونا پٹکا پاتے اویں چا پا جویں نبی سونے دے سنت کو سجائے چا یہ سنت کو زندہ رکھ چا ول نبی سونے نے جویں اخلاق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت سید بادشاہ صاحب سید عاطف علی شاہ صاحب میرے عزیز دوستو جیرے ویلے نبی دی اطاعت کرے سو نبی دی فرما برداری تے حکم دے دل و دماغ جھکا دے سو یحببکم اللہ رب کو محبت والا بیسو صرف تو محبت والا نہ بیسو بلکہ اللہ کریم نے کو اعلان کیتے یغفر لکم میں تک جنت دی ٹکٹ دے سو نبی دی اطاعت کرے سو نبی دے حکم تے نبی دے فرمان تے دل و دماغ جھکا دے سو یغفر لکم جنت دی ٹکٹ دے سو ذنوبکم جو منگسو عطا کرے سو واللہ غفور رحیم میں رب رحم کروا آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میرے دوستوں میں 4 بجے پہنچنے پیر و منڈ یہ میرا بال تھوڑی جی حاضری دے سے وال سید بادشاہ کے حضور دے نات خان بیٹھے میں 2 بجے کو کم شروع کر دیں 13 منٹ اتر تھی تے ہوں ویلے 2 بندے بیٹھے ہیں انہیں کمایا کہ بہت میں تو کو درس لینا یہ میرے قبلہ استاد فیض صاحب دا کرم ہے اور یہ 2 بندے بیٹھے ہیں درس شروع کر دینا تے میں یہ ارادہ کیتے ہیں زندگی تما نہ کر جمع نہ کر مننا نہ کر دعا کرو اللہ ان تمے کنو بے دے مال کو مال دیکھ آکھ فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ کو مال کو سونا بناون تے دیون والا تو ہے تے میں کو رزق حلال دے اے ہی کو بخش دے کہیں دی ماڑی دیکھ آنکھ چا فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ کو سونے بناون والا تو ہے ای کو رزق ماڑی دیون والا تو ہے تو ول نظر کنے لگ سبحان اللہ یہ جو نے اگے سے کہیں دا مال دیکھ اللہ کو بخش دے ول تیری نظر کنے سبحان اللہ قرآن دی آیات نہیں آندی آنکھ اللہ کو بخش دے میرے تے کرم جا اے جملے علامات کو دیر تو نہیں لگ دی اللہ کریم آپ سارے کو دین اج رکھے اور اسلام اج رکھے ہر دعا نال مسلمانہ کو اللہ اتفاق اج رکھے یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرماوے اور بیت المقدس بنی اسرائیل دے او مسلمان جرے جلدے پن تے جنہ نال ظلم تھی نہ پہ اللہ انہاں کو امان اج رکھے میرے عزیز دوستو تے بھاج نہیں وے سکدے وانج نہیں وے سکدے دل اج سڑو جا دعا تا مفت ہے ہر نماز دے بعد کریم رب دی بارگاہ ہاتھ اٹھاؤنا تا تورا میرا کم ہے اور کرم کرنا میرے رب رحمان دا کم ہے اور اے دعا کرو اللہ اسا مسلمانہ کو اتفاق ہے درک حضور دی غلامی حضور دی اطاعت اور غیرت مند مسلمان بڑا جہاد دا جذبہ عطا فرما جہاد دی قوت عطا فرما اور حضور دے طریقے تے حضور دی ناموس رسالت دی خاطر دل ارادہ کرو اسا مولا تیار ہے سو اور جرے ویلے ارادہ کرے سو وال اللہ قوت ہی دے دیسی وال جہاد دا جذبہ ہی دے دیسی وال اللہ کامیابی دے سی وال تاج ہی پوا دے سی واخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرعوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن
ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختمی المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار اساتذہ علماء کرام، حاضرین و ناظرین حضرات، اور بالخصوص آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عاطف علی شاہ صاحب عزیز شرف ہو، سامعین محترم، بیان تو ابا جی قبلہ نے بیان کر دیا ہے، لیکن اور سید بادشاہ بھی آپ کو حضور کی مدد کے پھول پیش کریں گے. بندہ نہ چیز سبق سنانے کے لیے چند منٹ کے اندر اجازت چاہتا ہے. میں اور آپ دیکھیں کہ آج اس خوبصورت مجلس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور ناز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل میلاد کے خوبصورت عنوان سے منعون کیا گیا. آپ لوگ جس شوق کے ساتھ، جس ولولہ کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ تشریف لائے، اس کا بہتر صلہ اللہ آپ کو نصیب فرمائے. سامعین محترم، میں آپ کو ایک ایسی مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا. آج تو ہم جھولی پھیلا کر عرض کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. لیکن یہ وہ مجلس تھی، اس میں ایسا چراغاں ہوا کہ دنیا نے دیکھا. مجلس صحابہ بپا تھی اور حضور حجر انور موجود تھے، اور صحابہ گفتگو اس عنوان سے کر رہے تھے کہ ہمیں حضور کی صورت میں انعام خداوندی ملا. یار آج جلسہ اچھا ہو جائے، کوئی خطیب اچھا بیان پڑھے، کوئی نعت کرنے والا خوبصورت انداز میں ثناخوانی کرے تو اس کے مہینوں تک چرچے چلتے ہیں. ہمیں اچھا خطیب مل گیا، ہمیں اچھا نعت خواں مل گیا، کیسا ماحول بنا. پھر وہ کیوں نہ فخر کریں جنہیں حضور ملے، ان کا یہ عنوان کیوں نہیں ہوگا، ان کی گفتگو کا یہ عنوان کیوں نہیں ہوگا. اس لیے صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے پوچھا ما اجلاسکم، یہ جلسہ کیسا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جلسنا، یہ جلسہ اس لیے ہو رہا ہے نذکر اللہ، کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدو، اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، علامہ ہدانا لدینی، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، امنا علینا، اور ہمارے اوپر احسان کیا، بیکا، آپ کو عطا کر کے. ہمارا حضور آپ مل گئے، اس لیے ہم اس نعمت پر اور آپ کی وجہ سے دین ملا، اس نعمت پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر یہاں پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے: منّا علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی عطا کر دیے. شاید اسی کا ترجمہ بھی کسی نے کیا ہے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے. تو صحابہ نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علامہ ہدانا لدینہ یمن علینا بکا. حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کی صورت میں جو انعام ملا اور ہدایت دین ملی، ہم رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. بات تو سادہ سی ہے، کوئی آپ سے پوچھے کیوں بیٹھے ہو، آپ کہیں گے محفل میلاد میں بات ختم ہو جائے گی. لیکن حضور نے پوچھا اے صحابہ قسم دے سکتے ہو میری آمد کی خوشیاں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضور ہم حال اٹھاتے ہیں. اب حضور نے باقاعدہ قسم لی، صحابہ کرام نے باقاعدہ قسم دی. جب قسم لے لی پھر ان کے چہروں پر حیرت کو دور کرنے کے لیے فرمایا اے صحابہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، آتان جبریل علیہ السلام میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. فرمایا محبوب ذرا باہر نکل کر کے دیکھو، تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے. مولا
اعلیٰ میں فرشتوں میں کہ میں نے نعمت دی تھی، کیسے شکر گزار نکلے، اب تک حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ ہمیں یہ دور ملا۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا صدیاں بیت گئی ہیں لیکن آج بھی حضور کی امت بیٹھ کر خوشیاں منا رہی ہے۔ اس لیے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ انبیاء کرام بھی حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بٹھا کر کہا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں تمہیں نام بتا دیتا ہوں، اب جو آنے والا ہے جس کے لیے زمانہ منتظر ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ آخری الفاظ غور کریں، وہ جس کے ذکر پر طاغوت نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پہ شاہ سلیمان گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب پہ آیا، اسے یوسف نے اپنے حسن کی نے رنگ میں پایا، نہ دانم آن گلے خنداں چیرنگ بودارت کہ مرغے ہر چمنے آرزو اودارت، ہر کوئی اسی کا منتظر ہے، ہر بندہ حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہی ہے۔ اس لیے حضور نے اپنی امت کو ایک مبارک دی۔ صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ سبع مرۃ لمن لم یرانی وآمن بی، میں اے صحابہ تمہیں مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے، انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لائیں گے۔ حضور نے اپنی امت کو 7 مبارکیں دی۔ خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ اللہ کریم نے ہمیں حضور کو امتی بنایا۔ اس لیے کس نے کیا خوب کہا، اللہ کریم نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، جب اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہو فبذالک فلیفرحوا، پھر تم خوشیاں مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، دین و دنیا کی جتنی تم نعمتیں جمع کرو گے وہ کونین کی نعمتوں سے کم ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قاسم جنت کوثر ہیں، وہ کائنات کے رہنما اور رہبر مالی کے بحر و بحر ہیں، وہ خاک سے افلاک تک کے نبی ہیں، ذرے سے ستارے تک کے نبی ہیں، لوح سے قلم تک کے نبی ہیں، فلک کے نبی ہیں، سمک و سما کے نبی ہیں، افلاک کے نبی ہیں، انسان کے نبی ہیں، مکین و مکا کے نبی ہیں، وہ ہوش و طیور کے نبی ہیں، وہ نار و نور کے نبی ہیں، وہ فرشتوں کے نبی ہیں، وہ عرشوں کے نبی ہیں، وہ فرشوں کے نبی ہیں، وہ کائنات کے نبی ہیں، وہ حیوانات کے نبی ہیں، وہ جنات کے نبی ہیں، وہ دریاؤں کے نبی ہیں، وہ سمندروں کے نبی ہیں، وہ چشموں کے نبی ہیں، وہ کنویں کے نبی ہیں، وہ قطرے کے نبی ہیں، وہ ذرے کے نبی ہیں، وہ افلاک کے نبی ہیں، ارے وہ تو نبیوں کے نبی ہیں، وہ رسولوں کے نبی ہیں، اور دو جہاں کا مالک کہتا ہے کیا کہتے ہو وہ تو میرا نبی ہے۔ توجہ ایک ہی جگہ ہے، خالق کے مخلوق کی توجہ بھی ایک ہی جگہ، دو جہاں میں ہر طرف دیکھو، عرش والے، فرش والے، کائنات والے، خالق کائنات والے سبھی کہتے ہیں میرا نبی، رسول کہتے ہیں میرا نبی، فرشتے کہتے ہیں میرا نبی، داروغہ جہنم کہتا ہے میرا نبی، رضوان جنت پکارتے ہیں میرا نبی، حوریں پکارتی ہیں میرا نبی، تاج ور کہتے ہیں میرا نبی، سخن ور کہتے ہیں میرا نبی، دانش ور کہتے ہیں میرا نبی، دو جہاں کا مالک کہتے ہیں کیا کہتے ہو وہ تو میرا نبی ہے۔ جب عبادت کا وقت آیا میں تم عبادت کرو میں قبول کروں گا، توفیق دوں گا۔ جب نبی پاک کی محبت کا مقام آیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تم بھی ذکر کرو میں بھی ذکر کروں گا۔ اگر کافر پکا بے دین کافر تبت یدا ابی لہب وتب کا تاجدار، یہ تاج ملا ہے اس کو، اور جہنم کے انوار سر پر رکھنے والا کافر اگر ایک دن خوشی منائے اسے بھی ایک ہفتہ آرام مل جائے، اگر رسول اللہ کا غلام خوشی منائے اسے تو ابدی خوشی ملنی چاہیے نا۔ اس لیے وجود کائنات سے پہلے ایک تارا چمکا، جو وہ چمکا تو کیا چمکا، عرش سارا چمکا، وقت سجدہ آدم کا بدن سارا چمکا، زمین چمکی زمان چمکا، اسما سارا چمکا۔ اسما ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، اس قدر ہوگی ترنم آفری باد بہار، نکھات خوابدہ غنچہ کی نوا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آئے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے اشنا ہو جائے گی۔ رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔